نواں باب، ظالم نومبر۔ یہ سال بھی گزر جانے کو تھا۔ اسے اسپتال سے ڈسچارج مل گیا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان اب پہلے جیسا تر و تازہ لگتا تھا۔ ماتھے پر ایک چھوٹی سی پٹی لگی تھی۔ وہ ہاتھ میں کشن دبوچے شدید اکتایا ہوا لگتا تھا۔ امی، تانیہ کیوں آ رہی ہے؟ بیٹا، اس کے ماموں کا گھر ہے، میں کیسے نہ کروں؟ امی یہ… وہ چاہے آج اپنے پیروں پر کھڑا تھا، لیکن وہ آج بھی باسط صاحب کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا، اور اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس کی چھٹی حس اب بھی اسے کسی اور طرف اشارہ کرتی تھی۔ امی، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس نے گہری سانس لی۔ مزمل، میری بات غور سے سنو۔ میں تمہاری بلیوں حوروں کی کہانی سن کر تھک گئی ہوں، اور مجھے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ کوئی حور نام کی لڑکی کبھی بھی تمہاری زندگی میں آئی ہوگی۔ امی پلیز بات کو سمجھیں، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، کب سے یہی سن رہی ہوں۔ بھلا مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ تمہیں جو لڑکی پسند ہے بتاؤ مجھے، ایسا رشتہ لے کے جاؤں گی اور ایسی شادی کروں گی کہ سب دیکھیں گے۔ اور اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلے روز وہ مہک کے ساتھ ایئرپورٹ پر انہیں لینے آیا ہوا تھا۔ وہ ماں بیٹی ان کے قریب چلی آ رہی تھی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، وہ ان کے قریب آتے چہکی۔ ہیلو مامی، ہیلو موزی، کیسی ہو مہک، کیسے ہو مزمل بیٹا؟ ٹھیک، جواباً وہ بس یہی بولا تھا۔ گھر آ کر وہ لاؤنج میں بڑی بے دلی سے بیٹھا، کافی پیتے مجبوراً ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ فوزیہ، تم میرے کمرے میں میرے ساتھ سو جانا۔ اس نے کافی کا گھونٹ لیا۔ اور تانیہ مزمل کے کمرے میں؟ اور یہ جلی تھی اس کی زبان۔ وہ فوراً سے سیدھا ہوا۔ مزمل لاؤنج میں سو جائے گا، وہ کہنے ہی لگا کہ مہک نے التجا کرتی نظروں سے اسے دیکھا، اور وہ کڑوا گھونٹ گلے سے اتار گیا۔ رات کو وہ اپنا تکیہ کمبل پکڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو موزی؟ سونے۔ اور وہ بنا پلٹے یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ بلڈنگ سے نکل کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے نہ ہونے کے برابر کھڑکی کھولی، سیٹ پر تکیہ رکھا اور منہ تک کمبل تان لیا۔ نیند تو جیسے تیسے کروٹیں بدل بدل کر اسے آ ہی گئی تھی، مگر سارا دن بزارگی میں گزارا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کی ترقی کے بعد سے اب اسے الگ کیبن ملا تھا۔ وہ اب ڈیزائنوں کے بنائے نقشے پاس کرتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے سر اٹھایا۔ کم ان۔ دروازہ کھلتے منیر مٹھائی کا ڈبہ پکڑے مسکراتے مسکراتے اندر چلا آیا۔ میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے اس طرح باس کے ساتھ کیا کرو، میرے ساتھ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خفا ہوا تھا۔ اور چھوڑو نا، مٹھائی کھاؤ، بیٹا ہوا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مبارک ہو۔ اس نے یہ کہتے ٹشو پر ایک لڈو رکھا۔ بیٹھو تو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اب مزمل تم بھی شودی کر لو۔ اس نے لڈو چکھا۔ کر لوں گا۔ کوئی لڑکی دیکھی؟ اس نے اداسی سے مسکرا کر سر جھٹکا۔ نہیں، لڑکی نہیں دیکھی۔ اس نے اسے ناراضگی سے دیکھتے پوچھا۔ پھر کیا دیکھا؟ آنکھیں، صرف آنکھیں۔ اوڑی بابا، تم ایک ایسا لڑکی سے شوہری کرے گا جس کا تم نے بس آنکھیں دیکھا ہے؟ منیر نے حیرت سے سر پکڑ لیا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا یہ وہی لڑکا تھا جو بن دیکھے بن جانے محبت کے نیم تک کو نہیں مانا کرتا تھا۔ نئے سال کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ کیلنڈر پر ایک ایک کر کے دن کاٹتا تھا کہ کب تانیہ یہاں سے جائے گی۔ دوسری طرف وہ عمر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کے سسرال والوں کا بھی پتہ کرنا چاہا تھا، مگر وہ بھی کویت کو خیر آباد کہہ کر پاکستان جا چکے تھے۔ مزمل فیس بک پر ڈال دیتے ہیں۔ دماغ کام کر رہا ہے تم دونوں کا؟ کوئی ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ان کے آنے کے بعد پہلا جمعہ آیا تھا۔ وہ میز پر کھانا کھا رہا تھا، تبھی تانیہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ مزمل پلیز مجھے مرینا مال لے جاؤ نا۔ اچھا، موم نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا ہے بس ہم دونوں چلیں۔ وہ شرمائی تھی۔ وہ پلیٹ میں چمچ ہلاتے رکا۔ اس نے غصے سے اسے دیکھتے ابرو اٹھائی۔ تمہارا مطلب ہے میں تم اکیلے؟ ہاں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ آخر ہماری شادی ہونے والی ہے۔ اور یہ لگا تھا اسے کرنٹ۔ اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا۔ اس نے غصے سے پانی کا گلاس پکڑ کر ایک گھونٹ لیا، اور پھر اسے پٹکنے والے انداز میں میز پر رکھا۔ وہ یکدم ذرا پیچھے ہوئی۔ جو تم سوچ رہی ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ شام کو وہ احمدی پارک کے لیے کمرے سے باہر نکلا اور لاؤنج میں چلا آیا۔ مہک اسے دیکھتے ہی بولی، مزمل جاؤ بہن کو لے جاؤ نا مارینا۔ ان تینوں کے چہرے برف ہوئے، ایک دم برف۔ اس کا دل چاہا تھا وہ ابھی اپنی ماں کو گلے لگا لیتا۔ فوزیہ بدقت مسکرائیں۔ جاؤ بیٹا، ہاں میں چائے بناتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وہ بھی فوراً سے اس کے پیچھے لپکا۔ امی، بہن بول دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے لے جاؤں۔ بہن بولنے سے بہن نہیں بن جاتی، اور میری بہن اس کے جیسی تو ہرگز نہیں ہوگی۔ مزمل پلیز۔ اور ساری بات اس جملے پر آ رکی۔ اس کی ماں نے اسے پلیز کہہ دیا تھا۔ اوکے امی۔ اس نے کچھ سوچتے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا اور لکھنے لگا۔
میری بلڈنگ کے نیچے پہنچو جلدی، ایمرجنسی۔ وہ نیچے آ کر گاڑی اسٹارٹ کر رہا تھا۔ تانیہ سفید میکسی میں ملبوس باریک ہیل سے چلی آ رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی کہ ہادی نے جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہاں مادام، یہ میری جگہ ہے اور یہ جگہ میں صرف حور کو دوں گا، دل میں اس نے سوچا۔ ایکسکیوز می، اس نے نحوست سے اسے دیکھا۔ پیچھے کا دروازہ کھول کر شیر خان بیٹھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے سکون کی گہری سانس لی اور ہادی کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ پاؤں پٹک کر پیچھے کی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ شیر خان نے اسے دیکھ کر ناک سکوڑی۔ اب بھی شرم نہیں آیا اس کو؟ مورینا مال صرف مال ہی نہیں بلکہ ایک بحری اڈا بھی تھا۔ وہ مال میں آتے ہی اس سے پوچھتی تھی، مزمل وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ بار بار اس کا شانہ تھپتپاتی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور وہ ہر بار اسے مناسب سا جواب دیا کرتا تھا۔ وہ لفٹ سے اوپر جا رہے تھے۔ مزمل سیلفی، اس نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ نہیں نہیں پلیز۔ پیچھے کھڑے ہادی کا تو دل چاہتا تھا کہ وہ اسے دھکا ہی دے دیتا۔ ہادی شیر خان کافی لینے آئے تھے۔ یار شہری، یہ لڑکی چاہتی کیا ہے؟ وہ قطار میں کھڑے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ایکسکیوز می پلیز، ہماری ایک تصویر لے لیں۔ اس نے کسی عورت کو روکا تھا۔ ادھر وہ پانی کی بوتل پکڑے ایک بل کھاتی گلی سے چلی آ رہی تھی۔ آج اس کی کسی ہم جماعت کی نکاح پارٹی تھی۔ مورینا مال اسے گھر سے کافی قریب پڑتا تھا۔ لولو کے آنے میں ذرا وقت تھا۔ وہ لفٹ کی طرف آتے آتے ذرا رکی اور پیچھے کو ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر چونک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک قدم اور پیچھے کیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ایک اور لیں، اچھی نہیں آئی۔ اس نے اس کے بازو میں بازو ڈالا۔ کانچ بنا آواز ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ فوراً سے پیچھے کیا تھا لیکن بھیڑ کے باعث وہ دیکھ نہیں پائی۔ وہ جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ اسے تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی ان کے قریب کچھ بچے بھاگتے آئے اور تانیہ کو دھکا مار کر لفٹ پر چڑھ گئے۔ وہ اس چکنے فرش پر پھسل کر سیدھی گری۔ آؤچ موم، ہادی کہکا لگا کر اونچی سے ہنسا۔ شہری، اسے دیکھو، اچھا ہوا ہے منہ ہی ٹوٹ جائے نا اس کا، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ ہاتھ باندھے بڑی بے نیازی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولیا۔ اندھی ہو؟ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولی۔ مزمل پلیز مجھے اٹھاؤ۔ اس نے غصہ ضبط کرتے گہری سانس لی اور اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے جھکنے لگا۔ اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو مزمل؟ اسے اٹھاتے اس نے سامنے ذرا فاصلے پر کھڑی ان بنفشی آنکھوں کو دیکھا۔ حور؟ وہ اٹھنے ہی لگی کہ اس نے یکدم اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہ پھر سے گری۔ وہ بے اختیار چلائی، مزمل پاگل ہو؟ وہ اسے دیکھ کر فوراً سے بھاگا اور وہ بھی بنا کچھ سوچے سمجھے بھاگی۔ ہادی بھائی، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ حور، وہ چلاتے چلاتے بھاگ رہا تھا۔ یہ حور حور کیوں بول رہی ہے؟ مجنوں ہے۔ اس نے اسے 2 کافی کے کپ پکڑائے اور دکاندار سے 2 اور کپ پکڑے۔ شہری، تم نے لیلا مجنوں کا نیا ورژن سنا ہے؟ نہیں، وہ ذرا مسکرایا۔ تب کا مجنوں لیلا کے پیچھے مارا مارا عرب کے صحرا میں گھوما کرتا تھا اور یہ مجنوں عرب کے مال میں گھوم رہا ہے۔ مجنوں کی لیلا کالی تھی اور اس کی لیلا کا برقع کالا ہے۔ وہ دل کھول کر ہنس پڑا۔ کیا یار ہادی بھائی، تم نا۔ ادھر وہ لفٹ پر سے تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ بھی لفٹ کی سیڑھیاں پھلانگتے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اور بات سنو، جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ وہ بنا رکے لفٹ سے اترتے بولی۔ وہ میری کزن ہے۔ کزن ایک دوسرے کا ہاتھ ایسے پکڑتے ہیں؟ اس کی آواز میں نمی واضح محسوس ہوتی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے چلتا آ رہا تھا۔ پورا مال انہیں کسی عجوبے کی مانند دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے روکنے کے لیے اس کا پرس کا لٹکتا کنڈا پکڑا۔ اسٹاپ! اس نے غصے سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور یہ پھینکا تھا اس پر پانی۔ وہ فوراً سے بھاگی۔ اس کی سرمئی آنکھیں 1 سیکنڈ کے لیے پانی سے بھر گئی تھیں۔ وہ سانس نہیں لے پایا تھا۔ حور! وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کے پیچھے پھر سے بھاگا۔ وہ ہامتے ہوئے باہر گلیوں میں بنے ریسٹورنٹ سے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ تھک ہار کے وہ بحری اڈے پر آ رکی۔ وہ جانتی تھی اب بھاگنا بیکار تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آ رکا لیکن وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ بھی حورین سفیان تھی۔ اس نے پلٹ کر اس کے منہ تک اپنا پرس جھلایا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا جس سبب وہ یہ گرا تھا پانی میں۔ پانی کی چھینٹیں اڑ کر اس پر گری مگر وہ ایک بھی سیکنڈ مزید نہ رکی۔ اس نے سر پانی سے باہر نکالا۔ سخت سردی میں اس کی ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی اور منہ سے دھواں نکلا۔ وہ جھٹ سے باہر نکلا مگر وہ جا چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے بال نوچے، جنگلی بلی، اور پاؤں زمین پر پٹکا۔ میں نے اسے کیسے جانے دیا؟ بچھڑا موتی بچھڑ کے پھر سے بچھڑا تھا۔ وہ اسے ایک دفعہ پھر کھو چکا تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ مزمل بھائی، مزمل کدھر ہو تم؟ وہ اسے آوازیں نکالتے سنسان بحری اڈے پر چلے آ رہے تھے۔ نیلی شام اداسی سے رات میں تیزی سے بدل رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ رہا۔ وہ فوراً سے اس کے قریب آئے۔ کون تھا بھائی؟ 1 منٹ۔ ہادی اس کے روبرو آ کھڑا ہوا اور اس نے اس کے چہرے پر انگلی پھیری۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس سے پور پر لگی بوند دکھا کر پوچھ رہا تھا۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، پانی۔ اور یہ کون پھینک سکتا ہے؟ وہ محظوظ ہوا تھا
ओह, तो यानी भाभी मिल गया, वो उदासी से मुस्कुराया। मिली भी और खो भी गई। हादी को गुस्सा चढ़ा। ये सब तानिया की वजह से हुआ है। शेर खान ने उफक के सिम देखते हाथ उठा लिए। अल्लाह करे इसका टांग टूट जाए। रहने दो, नहीं तो और थोड़े दिन यहाँ रुक जाएगी, और अगर वो मजीद यहाँ रुकी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, और खुदकुशी हराम है। ये कहकर वो चल पड़ा। यार अब क्या होगी हादी भाई? उसने उदासी से उसे दूर जाते देखा। अल्लाह बेहतर जानता है। और वो भी चल पड़े। तेज हवाएं सरसराते हुए समंदर की लहरों से गुजरती थीं। वो समंदर के किनारे मुंह पर हाथ रखे बेआवाज रो रही थी। कभी मारिया तो कभी कोई, तो कभी कोई। मुजम्मिल, तुम इतने घटिया क्यों हो? मैं चाह कर भी तुमसे नफरत क्यों नहीं कर पाती? हूर, लुलू इसके अकब से आते चप्पल हाथ में पकड़े इसके साथ बैठने लगी। क्या हुआ? तुमने यहाँ क्यों बुलाया? हम तो मारीना में मिलने वाले थे ना। उसने पलकें उठाई। सुर्ख आंखों में मोती चमक रहे थे। तुम रो रही हो हूर? उसने नकाब से इसका चेहरा छुआ और एकदम चौंकी। उसका नकाब तर था, बिल्कुल तर। हूर, क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? वो मुजम्मिल, उसने रोते हुए उसे सारी बात बताई। वो सर झटके खामोशी से सब सुन रही थी। लहरों के साहिल से टकराने के सिवा उधर और कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। उसने सब सुनकर गहरी सांस ली। भूल जाओ उसे हूर। उसकी और तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है। उसने किसी ख्याल से झट से अपना पर्स खोला। अंदर इसका चश्मा रात के अंधेरे में टमटमाया। फूल को मसल कर कुचल भी दिया जाए तो वो अपनी महक हाथों में ही छोड़ जाता है। मोहब्बत भी ऐसी ही होती है। महबूब कितना जालिम क्यों ना हो, उसकी खताएं खताएं नहीं लगती। लूलू का दिल भर आया था। क्या करोगी हूर? प्लीज ऐसे मत करो। कौन बताए बिछड़े मोती क्या जुड़ पाएंगे? कौन बताए क्या वो फिर मिल पाएंगे? कौन बताए क्या ये उनकी आखिरी मुलाकात थी? कौन बताए अब फिर मिलना होगा कि नहीं? कौन बताए, लेकिन कौन बताए? फरवरी में इसके एमए के इम्तिहानात हो गए थे। ईद उल वतनी में कुछ रोज बाकी थे। आरिफ 2 साल के बाद कुवैत आया था। अम्मी, इस बार हमारा वीजा लग जाएगा ना? वो उम्मीद से पूछ रही थी। इंशाल्लाह जरूर लग जाएगा। उसने मायूसी से सर झटका। अम्मी, ना लगा तो? बेटा, इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। जब बुलावा आएगा तभी जाएंगे। अल्लाह ताला प्लीज हमें अपने घर बुला ले। तभी अचानक फरहाना का मोबाइल बजने लगा। उसने पुतलियां सिकोड़ कर स्क्रीन पर देखा। देखो, तुम्हारे अब्बू का है, दुआ करो। ये कहते इसने कॉल उठाई। जी सुफियान, वो धड़कते दिल से बोली। क्या? क्या हुआ? लग गया वीजा? अरे ठहरो ना। जी जी कहे। लग गया वीजा? लग गया? हुरैन सोफे पर एकदम उछली और वो तीनों बहन भाई जोर से हाथ पर हाथ मारने लगे। यस यस। थोड़ी देर बाद वो मदरसे आई थी। वो कुछ सोचते सोचते लूलू के साथ कॉरिडोर में चल रही थी। क्या सोच रही हो? 1 मिनट आती हूँ, ये कहते उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया और डोर नॉब घुमाकर हल्का सा दरवाजा खोला। मैम, अंदर आ जाऊं? अंदर एक सनरसीदा खातून नीले अबाए में मलबूस साथ नकाब लिए कुछ लिखते लिखते रुकी और मुस्कुराती आंखों से बोली, हुरैन, अंदर आओ, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। वो कुर्सी खींच कर बैठी। इसने नकाब खींचा। मैम, वो कुछ परेशान लगती थी। क्या बात है? मैम, मैं उम्रे पर जा रही हूँ। अच्छा, मुबारक हो। इसने उलझते हुए उंगलियां मसली। लेकिन मैम। लेकिन क्या? वो बड़ी नरमी से पूछ रही थी। इसने गहरी सांस ली। सुना है कि एहराम पर नकाब नहीं करते और ना ही दस्ताने पहन सकते हैं, तो हमारे पर्दे का क्या? क्या एहराम पहनते नकाब जरूरी है? ये किसने कह दिया हूर? वो कलम घुमाते मुस्कुराई। मैम, हदीस है। मैं भी तुम्हें एक हदीस सुनाती हूँ, सुनोगी? उसने धीरे से सर को जुम्बिश दी। जी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम में मलबूस थी तो उधर से मुसाफिर गुजरते थे और जब भी उनके करीब से गुजरते थे तो वो अपने दुपट्टे से ही अपना चेहरा ढांप लेती और जब वो गुजर जाते तो वो दुपट्टा हटा लेती थी। अब ये बताओ, तुम्हें इससे क्या लगता है? मैम, इसका मतलब नकाब कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? उधर तो बहुत से लोग होंगे, मैं चाह कर भी पर्दा नहीं कर पाऊंगी। वो मजीद उलझी थी। हुरैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में पर्दा ना करने से मना नहीं किया। उन्होंने हज और उम्रे के वक्त नकाब और दस्ताने पहनने से मना किया है। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कपड़ा जो हाथ या चेहरा ढांपने के लिए मखसूस अंदाज में सिला हो वो नहीं पहन सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। मैम, हम औरतों के लिए इतने मसले क्यों हैं? वो आज इतने सालों बाद फिर से उकताई थी। उन्होंने मुस्कुरा कर गहरी सांस ली। अल्लाह ताला कभी भी किसी से कुछ ज्यादा नहीं मांगते। औरत का दर्जा यूं ही तो अल्लाह ने बुलंद नहीं किया। वो कुछ लेता है तो इससे 2 गुना और बेहतर भी देता है। जी मैम। और वो बस फीका सा मुस्कुराती रह गई।
تانیہ جا چکی تھی۔ سیارات احمدی پارک میں اتر آئی تھی۔ وہ اپنے کویتی دوستوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ مزمل عمرے پر چلتے ہیں؟ اس نے کچھ سوچتے سر کو خم دیا۔ ضرور، کویتیوں کے لیے سعودیہ جانا بہت عام سی بات تھی۔ کویت میں بہت سی نرسیں اور ڈاکٹر سعودیہ سے روز 2 گھنٹے کا سفر کر کے کویت آیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ویزا لگنے دے دو، اگلے ہفتے نکلتے ہیں۔ کویتی دوستوں اور واسطے کے سبب اسے ویزا لگنے کے متعلق بھی کوئی کشیدگی نہیں تھی۔ وہ ہاتھ جاڑتے اٹھا۔ ٹھیک ہے، چلو پھر تیاریاں کریں۔ وہ بس سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی بس جنگلوں سے گزر رہی تھی۔ بس میں موجود ہر کوئی خوشی سے چہکتا تھا۔ انمتا اس سے پوچھنے لگی، حور کیا مانگو گی؟ ہاں حور، کہتے ہیں کعبہ کو دیکھتے ہی جو دعا کی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ سبز درختوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ زیادہ نہیں، بس ایک عدد جن مانگوں گی۔ کیا سچ کہا ہے کہ اپنے رب کے گھر جانے سے جو لطف ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک میں کہاں؟ دنیا کا کوئی ملک یا شہر چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، مگر وہ مکہ کی مقدس گلیوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے مسجد اقصی میں اپنا احرام باندھا تھا۔ اس نے احرام کے نیچے جو اسکارف کیا تھا اسی سے ہی اپنا نقاب بھی باندھ لیا تھا، اور اس طرح شریعت کے مطابق بھی کام ہو گیا تھا اور اس کا پردہ بھی ہو گیا تھا۔ حرم میں ہر کوئی ان سے بڑی محبت اور ادب سے بات کرتا تھا۔ خلوص اور اپنائیت کے لیے حرم میں ہمیں گورے یا کالے، شیعہ یا سنی، کوئی ذات یا فرقے اور عربی یا عجمی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہاں بس ایک ہی پہچان کافی ہوتی ہے، اور وہ پہچان مسلمان کی ہوتی ہے۔ عمرے کے بعد انمتا بار بار عارف کے سر کو ڈھول کی طرح بجاتی تھی اور کہتی تھی، میرا بھائی گنجا ہو گیا، میرا بھائی گنجا ہو گیا، جس پر وہ خوب چڑھتا تھا۔ رات کو ہوٹل میں سب اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ پلنگ پر کروٹیں لے لے کر تھک گئی تھی۔ آخرکار وہ اکتا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے دیوار پر آویزاں گھڑی 1 بجاتی تھی۔ وہ وضو کے لیے پلنگ سے نکلی۔ وضو کر کے اس نے عبایا پہن کر نقاب کیا اور بنا کسی کو جگائے بتائے حرم میں چلی آئی۔ وہ سرد فرش پر بیٹھی کعبہ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے لب کھولے، مگر آنسوؤں نے لفظوں کا راستہ روک لیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ کتنی دلچسپ بات ہے، جس نے یہ کہانی لکھی ہے میں اسے ہی کہانی سنا رہی ہوں، اور پھر بھی وہ میری سن رہا ہے، ہر صدا پر لبیک کہہ رہا ہے۔ ایک لڑکی تھی، بہت گنہگار، بہت مغرور اور سب سے بے نیاز رہتی تھی، لیکن بے نیاز تو صرف اللہ ہوتا ہے نا۔ اس کے رب کو یہ بات اچھی نہیں لگا کرتی تھی۔ اس کے رب نے اسے بہت ڈھیل دی، اسے بہت موقع دیے، اسے بہت پیار سے سمجھایا، لیکن جب اس نے اپنے رب کی کہی ہر بات کو رد کر دیا تو اس کے رب کو اس کا دھاگا کھینچنا پڑا، اس کے رب کو اسے توڑنا پڑا۔ وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اسے تو ٹوٹنا ہی تھا، اسے تو اپنے رب سے جڑنا ہی تھا، تو وہ جڑ بھی گئی تھی۔ وہ تو اس کی ہر بات ماننے بھی لگی تھی، وہ تو کسی بھی آزمائش پر اف تک نہیں کرتی تھی۔ تو اس سب میں پھر محبت کی آزمائش کہاں سے آ گئی؟ اس کی زندگی میں یہ محبت کہاں سے آ گئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ، آپ تو خطا پوش ہیں، میں تو خطا کوش ہوں، ہر سزا قبول ہے، لیکن یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں کیوں اس انسان کو نہیں بھول جاتی؟ کیوں وہ ہر روز میری آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے؟ کیوں ہر روز ایک ہی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے؟ کیوں وہ چہرہ میری آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے؟ صرف اسی کا نام ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ میں تو ایسے نہیں تھی، کیا یہی ہے میری قسمت؟ کیوں وہ میرے ذہن سے نہیں نکل جاتا؟ میں تو اسے دیکھتی بھی نہیں ہوں، میں تو اسے سنتی بھی نہیں ہوں، اور میں تو اب اس سے ٹکراتی بھی نہیں ہوں۔ کیوں وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتا؟ کیا ہم نہیں مل سکتے؟ کیا وہ مجھے نہیں مل سکتا؟ کون ملا سکتا تھا انہیں جب وہ رب ہی انہیں ملانا چاہے؟ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گود میں گرتے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ فرش پر رکھے سر جھٹک کر رو رہی تھی۔ کون بتائے اسے کعبے کے اس پار کون تھا؟ کون بتائے اسے کہ جو لوگ دلوں میں بس جائیں وہ ذہنوں سے نہیں نکلا کرتے؟ کون بتائے اسے اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ کعبہ کے اس پار وہ فرش پر ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ سیاہ رات میں ستارے ٹمٹماتے ہوئے موتیوں کے حق میں دعائیں کرتے تھے۔ میں اولاد آدم ہوں میرے اللہ، آپ نے ہر بنی آدم کے لیے ایک حوا بنائی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ لڑکی میری کیا ہے یا میں اس کا کیا ہوں، لیکن میرے اللہ جب ملایا ہے تو آگے بھی کوئی رستہ دکھا۔ اگر وہ میری نہیں ہے، اگر اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور فرما۔ اگر وہ میری نہیں ہے تو اے میرے رب مجھے کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنے دے۔ اے میرے رب، میں اس آدھی رات کے پہر آپ کے پاس آیا ہوں جب سب مدد کے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہے جو اب بھی کھلا ہے۔ میں کسی سے سوال نہیں کرتا، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔
اے رب مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹنے دے، اگر وہ میری نہیں تو اسے مجھ سے دور کر۔ جس طرح آپ رات کو دن سے پہلے نہیں آنے دیتے، جس طرح سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، جس طرح آسمان کو اپنے زمین سے دور تھام رکھا ہے، مجھے بھی تھام لے، مجھے بھی تھام لے اے میرے رب۔ کوئی کسی کو مانگنے کے لیے روتا ہے تو کوئی کسی کو بھلانے کے لیے۔ دیکھنا تھا کس کی دعا میں کتنا اثر تھا، دیکھنا تھا اس مرتبہ وہ کس کی سنے گا، دیکھنا تھا۔ وہ آنسو پہنچتے اٹھی، اس کے اعصاب شل تھے، رو رو کے آنکھیں سرخ اور سر بھاری تھا، البتہ دل ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ حرم سے نکلنے لگی۔ کیا مانگنے آئی ہو؟ کہ کسی نے عقب سے پکارا۔ وہ چونک کر پلٹی تو دیکھا زمین پر ایک سن رسیدہ نابینا عورت بیٹھی تھی۔ وہ کوئی بنجارن تھی۔ آپ کون؟ وہ مکانکی انداز میں اس کے قریب چلی آئی اور وہ ہلکا سا ہنسی۔ کوئی نہیں ہوں تمہاری، یہاں بیٹھو۔ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اس کا چہرہ چھوا۔ کیوں روتی ہو؟ ایک خطا ہو گئی ہے، وہ داسی سے بولی تھی۔ محبت خطا نہیں ہوتی لڑکی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے مسکرائی۔ جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ دل دیکھ لیتا ہے۔ کیا مانگا اسے؟ وہ اکثر اپنے دل کی باتیں ان لوگوں سے کہہ دیا کرتی تھی جنہیں وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ محبت حاصل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، محبت بس ہو جاتی ہے۔ حاصل ہو جانا، مل جانا محبت نہیں ہوتی، وہ ان سب سے دور صرف محبت ہوتی ہے۔ پھر کیا کروں؟ قربان کر دو اسے۔ قربان؟ یہ لفظ اسے کسی کان سے کم نہیں لگا تھا۔ ہاں، اپنے لیے قربان۔ اگر اللہ نے کسی کو تمہارے حق میں لکھا ہے تو اسے کوئی تم سے نہیں لے سکتا۔ وہ کل بھی تمہارا تھا، آج بھی تمہارا ہے اور کل بھی تمہارا ہی رہے گا۔ اللہ تمہاری قربانی کبھی رائگاں نہیں جانے دے گا۔ کسی کو پانا ہے تو اسے پہلے اپنے رب کے آگے کھونا بھی پڑتا ہے۔ قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے لڑکی۔ اپنی محبت سے تو دستبردار ہونا ہی پڑتا ہے۔ اپنی محبوب چیز اسے دینی ہی پڑتی ہے۔ جانے دے لڑکی، جانے دے، پھر دیکھنا اسے تمہارا رب تمہیں خود سونپے گا۔ جانے دے۔ وہ ہوا میں ہاتھ جھلاتے ہنس رہی تھی۔ جانے دے، جانے دے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور ادھر سے جانے لگی۔ جس دن تم نے اسے قربان کر دیا اور جس دن اس نے تمہیں قربان کر دیا وہ تمہیں مل جائے گا اور تم اسے مل جاؤ گی۔ وہ ایک مرتبہ بھی نہیں پلٹی تھی، البتہ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا تھا۔ کون تھی یہ؟ اس کے جاتے ہی وہ بھی حرم سے نکلنے کے لیے آ رہا تھا۔ کیا مانگا؟ اس نے اسے بھی صدا لگائی۔ وہ اسے دیکھتے ہی جھک کر بیٹھا اور ذرا مسکرایا۔ آپ کون ہیں اماں؟ راستہ تو نہیں بھٹک گئی؟ میں تو راستہ نہیں بھٹکی، لیکن تم ذرا سا ضرور بھٹک گئے ہو۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہر کوئی کچھ نہ کچھ یہاں مانگنے ہی تو آتا ہے۔ تم بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کون سی چیز تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ یہاں سبھی مانگنے ہی تو آتے ہیں، کوئی اولاد مانگتا ہے تو کوئی مال مانگتا ہے، اور تم جیسا دیوانہ محبت۔ آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ بھی ہو بہو اسی کی طرح چونکا تھا۔ بس جانتی ہوں لڑکے، تو وہ کیا میری ہے؟ اس نے بڑی امید سے پوچھا تھا۔ اگر تمہاری ہوئی تو دنیا کے کونے سے بھی چلی آئے گی، اور اگر تمہاری نہ ہوئی تو زمین و آسمان کی تمام طاقتیں بھی مل جائیں تب بھی تمہاری نہیں ہو پائے گی۔ فرمان الہی جب اترتا ہے تو پھر کسی کا زور نہیں چلتا، کیونکہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ تم نے اسے تو بہت مانگا، لیکن جس سے سب مانگا کیا اسے مانگا؟ نہیں، وہ شرمندہ ہوا تھا۔ اللہ کے بندے، پہلے اللہ سے تو محبت نبھا لے۔ روز حساب جب پیشی ہوگی تو خود بھی شرمسار ہوگے اور اپنی محبت کو بھی شرمسار کرو گے۔ تم جھکتے تو کسی اور کے آگے ہو، مگر جھکتے ہو کسی اور کے لیے۔ کیا کبھی صرف اس رب کے لیے عبادت کی ہے؟ محبت کو پانا چاہتے ہو، پر جس سے محبت کو مانگتے ہو اسے نہیں پانا چاہتے۔ جانتے ہو محبت کی کتنی سیڑھیاں ہوتی ہیں؟ نہیں، آج تک وہ سب کو چونکایا کرتا تھا، مگر آج وہ اسے چونکا رہی تھی۔ اس نے اسے 4 انگلیاں دکھائیں۔ 4 سیڑھیاں ہوتی ہیں، 4۔ پہلی اللہ کی، دوسری اس کے رسول کی، تیسری اپنے والدین کی، اور چوتھی تمہاری محبت کی۔ تو میں کیا کروں اماں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ قربان کر دو اسے۔ نہیں کر سکتا۔ کوشش تو کرو۔ کتنوں کو کھو چکا ہوں، اب اسے نہیں کھونا چاہتا۔ البتہ بھلانا ضرور چاہتا ہوں، لیکن بھلا نہیں پاتا۔ نہ ملی تو جی لو گے؟ کیا مر کر بھی کوئی جیتا ہے؟ کچھ دیر خاموشی۔ وہ اس سے اجازت لیتے اٹھا۔ چلتا ہوں اماں۔ اس نے مسکرا کر ایک نظر کعبہ کو دیکھا۔ میں آؤں گا، اللہ میں پھر آؤں گا، اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ اور باہر کو نکل گیا۔
وہ اس کی مکہ میں آخری رات تھی، گاڑی میں سب اس کے منتظر تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو سب یکدم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کا کوئی دوست محظوظ ہوتے ہوئے بولا، لگتا ہے کچھ بہت ہی خاص مانگ رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ ہادی نے بغور اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ مزمل وہ اس سے نظریں نہیں ملا پایا تھا۔ نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اس کی اداسی اب اسے بھی کھانے لگی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور وہ زخمی سا مسکرایا۔ جو بات میں نہیں سوچتا وہ تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ وہ اس خوف سے سیدھی طرح اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ جن سے محبت کیا کرتا تھا وہی اس سے دور ہو جایا کرتے تھے، پہلے برہان، پھر مدیہ اور اب شاید حرین۔ وقت نے اڑان بھری تھی۔ اس کو تلاش کرنے اور بھلانے کی جستجو میں 1 نومبر اور آ پہنچا تھا۔ مزمل، ہادی کدھر ہے حور؟ 1 سال ہو گیا ہے۔ اب تو اس بات کو وہ خاموشی سے سر جھٹکے سے سن رہے تھے۔ مزمل، مجھے تمہاری زندگی احمدی پارسل لے کر رحمان سکیئرز کے بعد کہیں اور نظر نہیں آتی۔ وہ تو ہادی شیر خان جہاں لے جائیں وہاں لے جائیں، تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے سب میں؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ ڈھونڈ ہی تو رہا ہوں کب سے تو ڈھونڈ رہا ہوں اپنی زندگی کو، جس دن مل گئی جی بھی لوں گا۔ اس نے دل میں سوچا، مدیہ کے بعد اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں تھک گئی ہوں۔ جو وقت ہے اپنی بہو پوتے پوتیوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ امی، وہ خفا ہوا تھا، آنٹی پلیز ایسے تو مت کہیں، ہم ڈھونڈ لیں گے بھابھی کو۔ تبھی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ انہوں نے یکدم ٹیلی فون اسٹینڈ کی سم دیکھا۔ مہک بیزارگی سے اٹھی۔ اب یہ کون ہے؟ ہیلو جی، مزمل کی خالہ؟ وہ چونکے، کان ریسیور پر لگائے، اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ اضطرابی سے اسے دیکھتے اٹھا۔ امی کیا ہوا ہے؟ اچھا بھیجتی ہوں میں۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور رکھا۔ مزمل، کون تھا آنٹی؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ مزمل، تمہارے پاپا ہسپتال میں ہیں، وہ بلڈ کینسر کے آخری مرحلے پر ہیں، اور ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ شوق کے عالم میں مکان کی انداز میں کہہ رہی تھی۔ آنٹی، یہ ضرور ان کی کوئی چال ہے، مگر وہ بنا کچھ کہے، بنا کچھ سوچے سن ہوتے دماغ سے باہر نکلا۔ وہ بھاگتے ہوئے ہسپتال آئے تھے۔ وہ بھی آج تہہ دل سے چاہتا تھا یہ ان کی کوئی چال ہی ہو۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ یہ ان کا کوئی فریب ہو، مگر وہ حقیقت تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اس نے اپنے خاندان کے موتیوں کو دیکھا تھا۔ رنج کی کیفیت میں وہ سرد ہوا خون آج نہ چاہتے ہوئے بھی گرما گیا تھا۔ وہ بھاگ کر اندر آئی سی یو روم میں آیا۔ اندر تاروں کے گرد اس نے اپنے باپ کے وجود کو دیکھا۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا، وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو انہیں واپس چاہتا تھا، مگر کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند زبان سے کہی ہوئی بات تو کئی سالوں پہلے ہی نادانی میں منہ سے کب کی نکل چکی تھی۔ وہ برف میں لگے پیروں سے دھیرے دھیرے آگے آیا۔ اس نے اسے دیکھتے ہی آکسیجن ماسک اتارنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ بھائی، یہ تایا ابا نے آپ کے لیے لکھوایا ہے۔ ہاشم نے اس کے عقب سے ایک کاغذ بڑھایا اور اس نے بلا پلکیں جھپکے اسے پکڑ لیا۔ اس نے گہری سانس لی اور مدھم مدھم سانسیں لیتے کاغذ پر دیکھنے لگا۔ مزمل، میرے بیٹے، تم نے ٹھیک کہا تھا کہ تمہارا اللہ انتقام لے گا۔ تمہاری ماں ایک بہت اچھی عورت تھی، میں نے تمہارے اور اس کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، اس لیے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میری بیماری مجھے کھا گئی ہے اور شاید یہ سزا بھی اس کے آگے کم ہے۔ میں یہ کہہ تو نہیں سکتا، مگر پھر بھی کہتا ہوں بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا پلیز، مجھے معاف کر دینا۔ وہ نہ کہتے کہتے رکا تھا۔ اس کی ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے چھایا۔ امی، میں پاپا کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جواباً وہ مسکرائی۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بطور ایک غلام گھر لایا تھا۔ وہ ان پر اس کی بیوی نے بہتان تراشی کی تھی۔ بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود بھی انہیں کئی عرصہ قید میں رہنا پڑا، لیکن رہائی پر انہوں نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی۔ پھر ایک روز وہ آیا کہ وہ خود اس ملک کے منسٹر بن گئے۔ قحط کے دوران وہ اپنے بھائیوں سے بھی ملے اور انہیں بھی بنا کچھ کہے معاف کر دیا۔ جب آزمائش آتی ہے نا تو وہ کسی کی طرف سے نہیں آتی میری جان، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب استطاعت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النور آیت 22۔
تو مزمل اب تم اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی ٹالو گے؟ وہ بے اختیار بولا نہیں، اور ماضی یک یک حال ہوا، سنہری یادیں کھو گئیں، سیاہ بادل چھانے لگے، آنکھوں میں تیزی سے سرخی پھیلی۔ اس نے بچوں کی طرح اپنا سر اس کے سینے پر گرایا۔ پاپا آئی ایم سوری، پاپا میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا، پاپا آئی لو یو پاپا۔ ابھی ابھی تو اب سب ٹھیک ہوا تھا، اور آپ کیسے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہادی حاشر اداسی سے اسے دیکھتے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پاپا پلیز، کچھ دیر، آپ نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے میرے ساتھ، آج پھر آپ ایسے کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ابھی نہیں جانا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ امی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سناتی تھی اور کہتی تھی اختتام پر سب اچھا ہوتا ہے۔ یہ کیسا اختتام ہے پاپا؟ اس پر وہ صرف ایک بچہ تھا، باپ کی محبت کا ترسا ہوا اس کا سانس دھیرے دھیرے اکھڑنے لگا۔ وہ یکدم اچکا، اس نے آنسو پونچھے، سر اٹھایا۔ پاپا پاپا ماسک میں خون کے چھینٹے اڑ کر لگے، وہ کھانسنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، وہ دیوانہ وار چلا رہا تھا۔ نرسیں ڈاکٹر بھاگ کر کمرے میں آئے۔ پلیز آپ باہر جائیں۔ نہیں میں ہی رہوں گا، دیکھیں بات کو سمجھیں۔ مزمل بھائی چلیں۔ وہ زبردستی اسے کمرے سے لے کر جانے لگے تھے۔ یکدم گھنٹی بجی اور وہ پلٹے۔ مشین کی سبز لکیر بڑی روانی سے اوجھل ہو گئی، اس کی روح دنیا سے پرواز کر گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے ان کا ہاتھ جھٹکا اور باہر کو بھاگا۔ وہ سن ہو رہا تھا، ہسپتال کی سفیدی سے زیادہ سفید تھا۔ وہ کوریڈور میں دھیرے دھیرے آ رہا تھا۔ مفلوج حمدان نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے دیکھتے ہاتھ جوڑے۔ معاف کر دو۔ وہ اب مزید وہاں نہیں رک پایا تھا، وہ بنا کچھ کہے باہر کو بھاگ رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اسے تو اپنے باپ سے ملنا ہی تھا، موتی کو تو موتی سے جڑنا ہی تھا، مگر یہ ملنا بھی کوئی ملنا ہوا؟ نومبر میں تو اسے کسی اپنے کو کھونا ہی تھا۔ ظالم نومبر نے اس سے کچھ زیادہ بنتی نہیں تھی۔ وہ ہسپتال سے باہر آتے سبزے پر آ گرا۔ کم وقت وہی برفیلی بارش برستی تھی، برف ٹک ٹک اس کے سر پر گرتی تھی۔ وہ سبزہ نوچتے بچوں کی طرح بلبلاتا تھا، امی آپ کہاں ہیں؟ امی امی میں بہت تھک چکا ہوں امی، امی میرا اب کوئی نہیں ہے۔ وہ سالوں کا ضب بڑی بری طرح ٹوٹا تھا۔ صبح 4 بجے کی مزمل حاشر کی فلائٹ تھی، وہ اس کی میت کو لے کر پاکستان جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے جلد از جلد تدفین کرنے کا کہا تھا۔ اس قدر ناگہانی صورتحال میں ان کے کویتی بچے ویزے کے باعث پاکستان نہیں جا سکتے تھے، اس لیے تدفین کے لیے تو اسے ہی پاکستان جانا تھا۔ پاکستان تو اسے کسی اپنے کو دفنانے ہی جانا تھا، مگر کون بتائے اسے نومبر کا ظلم اب بھی باقی تھا؟ کون بتائے اسے؟ لیکن کون بتائے؟ ایئرپورٹ پر اسے ہادی چھوڑنے آیا تھا۔ آنٹی کی فکر نہیں کرنا مزمل، میں ہوں یہاں۔ لولو کو حاشر کی امی نے صبح کال کی تھی، ان کی فلائٹ صبح 10 بجے کی تھی۔ وہ جلدی میں ویسے ہی ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ وہ گفتگو تو ان سے کرتی تھی مگر نظریں تو حاشر کو تلاش کرتی تھی۔ بہت افسوس ہوا وہ ان کے گلے لگ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں تائی امی؟ بس لولو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ آنسو پونچھتے سیدھی ہوئی۔ اور تایا کو لے گئے؟ ہاں، ان کا بیٹا اور حاشر۔ اچھا چلیں امی؟ عاشر نے ہمدان کی ذرا ویل چیئر کھینچی۔ چلیں تائی امی، آپ خیر سے جائیں۔ ان سے مل کر وہ گھر کو لوٹی۔ بانو کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی، آنکھیں اب بھی آبدیدہ تھیں۔ وہ ٹانگیں کرسی پر رکھے اداسی سے سبزے کو دیکھ رہی تھی۔ نانو یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ جو کیا تھا وہ بھگتنا بھی تو تھا نا، یہ تو ہونا ہی تھا، وہ خاصی برہمی سے بولی تھی۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا۔ نانو کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ میرے تایا تھے۔ بانو نے آج سے پہلے اس کے کسی رشتہ دار کے متعلق یوں کبھی بات نہیں کی تھی۔ کچھ نہیں نانو، پر ایسا بھی کیا تھا جو آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ میں انہیں معاف کر چکی ہوں، وہ بھی کب کا۔ تم سے بڑا گنہگار وہ اپنی بیوی اور بیٹے کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو انسان فوت ہو جائے اس کی برائی نہیں کرتے۔ میں نے آج تک تمہارے باپ کے کسی رشتہ دار کی برائی کی؟ وہ خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، تم نے کہا تمہیں پاکستانی مدرسے میں پڑھنا ہے، پڑھایا نا؟ کوئٹی پاکستانی دونوں تعلیمیں دلائی ہی نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی نانو، کبھی برا بلا نہیں سکھایا۔ تمہارے ددیال کے بارے میں پتہ ہے کیوں؟ وہ پوری توجہ سے نہ سن رہی تھی۔ کیونکہ تم میرے پاس یاسمین برہان کی امانت ہو، مرنے کے بعد اللہ کو بھی چہرہ دکھانا ہے، اللہ مجھے معاف کرنا۔ وہ دونوں کانوں کی لو چھوتے ہوئے بولی، جب میں یاسمین کو مدرسے لینے جایا کرتی تھی تب میں تمہاری تائی مدیہ سے کافی دفعہ ملی تھی۔ پہلی ملاقات میں تو مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ میں نے اس سے بھی کہا تھا تم پاکستانی نہیں لگتی، تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ خالہ، انسان کی پہچان اس کی وطنیت سے نہیں اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک عورت کو پڑھانا پورے خاندان کو پڑھانے کے برابر ہوتا ہے۔ جانے وہ علم کی مالا کہاں سے شروع ہوتی آئی تھی۔ حرین کو لگتا تھا مزمل لولو جیسی باتیں کرتا تھا،
مگر کون بتائے اسے وہ لولو جیسی نہیں، لولو اس کے جیسی باتیں کرتی تھی، مگر کون بتائے اسے۔ پہلے میں بھی دوسرے کویتیوں کی طرح پاکستانیوں کو لالچی گھمنڈی سمجھا کرتی تھی، لیکن تمہاری تائی بہت اچھی عورت تھی، اور اللہ اس کا بیٹا اتنا پیارا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اوہو پتہ نہیں کیا نام تھا، کافی مشکل تھا۔ وہ اکثر اس سے اس کی تائی کی باتیں سنایا کرتی تھیں، لیکن اس کے بیٹے کی بات آج پہلی مرتبہ ہو رہی تھی۔ کافی چھوٹا تھا تب، ایک بار اسے بھی مدیہ مدرسے لائی تھی، کوئی پروگرام تھا مدرسے میں، تو لڑکیوں سے شرماتا تھا، کوئی اس کے گال پکڑ لیتی تو سرخ ہو جاتا اور اپنی ماں کے پیچھے چھپنے لگتا۔ جب میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہتا مجھے شرم آتی ہے۔ وہ اسے یاد کر کے ہنس پڑی، اور لولو بھی مسکراتے ہوئے انہیں سن رہی تھی۔ تو پھر وہ اور تایا الگ کیوں ہوئے؟ اس بات کا مجھے علم نہیں، واللہ عالم، پر مجھے پتا چلا کہ وہ پاکستان میں رہتی ہے اور تمہارے تایا نے دوسری شادی کر لی تھی، مگر ان ماں بیٹے کو ان کا حق تو ملنا چاہیے تھا نا۔ عربوں کے لیے دوسری تیسری شادی کوئی بڑی بات نہیں تھی، البتہ عرب مہر جائیداد اور گھروں میں بچوں کے حصے اور بیوی بچے کے نان نفقے کو لے کر کافی سنگین تھے۔ کوئی طلاق اور علیحدگی کے معاملے میں دنیا میں سب سے اول نمبر پر دیکھا جاتا تھا۔ اس ہی سبب لولو نے اس بات کو کبھی اتنا محسوس نہیں کیا تھا۔ لولو 10 سال کی تھی جب وہ اپنے نانا کی وفات کے بعد کویت لوٹی تھی، اور اس دوران مزمل اپنی پہاڑ سی زندگی کو طے کرنے میں کھویا تھا۔ وقت اور حالات نے انہیں اتنا مصروف کر دیا تھا کہ وہ کبھی ایک دوسرے کو ڈھونڈ ہی نہیں پائے تھے۔ اسے اب بھی لگتا تھا کہ فرقان کی میت کو اس کی دوسری بیوی کا بیٹا پاکستان لے کر گیا تھا۔ اپنی تائی کے قصے سنتے ہی اس بچے پر رحم آیا تھا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان ماں بیٹے نے کیسے اپنا وقت گزارا ہوگا۔ اب کون بتائے اسے انہوں نے اپنا وقت کیسے گزارا تھا، لیکن کون بتائے؟ وہ تو اپنی تائی کی موت سے بھی محروم تھی، اس سب کا علم تو اسے تب ہوتا جب وہ اپنوں سے ملتی، ان میں اٹھتی بیٹھتی، مگر ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکا۔ اگلے روز صبح وہ لان میں ٹہلتے اپنی تائی کو کال ملانے لگی۔ ادھر پاکستان میں صوفے پر پڑا موبائل بج رہا تھا۔ ہاشم سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا آیا، اس نے فوراً سے موبائل پکڑا، اسکرین پر دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ لولو کس کا ہے ہاشم؟ کسی عورت کے کمرے میں آواز آئی تھی۔ امی لولو کا ہے، دفع کرو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے فون آ جاتے ہیں۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا اور سبز بٹن دبایا۔ ہیلو ہیلو ہاشم، اسے سنتے ہی جیسے وہ چہکی تھی، جواباً وہ مسکرایا۔ جی میں، تائی امی کہاں ہیں؟ وہ ذرا مصروف ہیں۔ او اب کیا کہوں بول جی، اور آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ چلے گئے تھے کل؟ میں آئی تھی ایئرپورٹ، وہ سوچتے سوچتے بولی تھی۔ جی بس، اور دفنا دیا؟ جی کل ہی۔ اور سب کدھر ہیں؟ وہ بڑی معصومیت سے پے در پے سوال کرتی تھی۔ یہی ہیں، سب آئے ہیں جی۔ اور تایا کے بڑے بیٹے، آپ کو پتہ ہے ان کا؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ جی پتہ ہے، نانوں نے بتایا ہے، وہ ابھی اپنے گھر ہیں، تھوڑی دیر تک آئیں گے۔ ہاشم تایا نے انہیں کیوں چھوڑ دیا تھا، اور وہ کیسے رہے تھے؟ وہ ہم سب سے بڑے ہیں نا۔ اس نے گہری سانس لی اور بے بسی سے بولا، بس چھوڑ دیا، بہت محنت کی انہوں نے لولو، آج وہ ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ سیٹلڈ ہیں، اور آج ان کا ایک دارالامان بھی ہے۔ اور ان کی امی کیسی ہیں؟ وہ جھٹ سے بولی۔ ان کی امی؟ اس نے بے یقینی سے اسکرین پر دیکھا۔ لولو وہ تو کب کی فوت ہو گئی۔ اللہ، اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، واقعی؟ تو وہ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ اپنی خالہ کے۔ تو انہوں نے تایا کو معاف کر دیا؟ جی کر دیا لولو۔ اچھا، اس کا نام پوچھنے ہی لگی تھی کہ حاشر افسوس کرنے آئے ہیں کچھ لوگ۔ حاشر نے اسے آواز لگا دی اور وہ فوری سے بولا، لولو سوری، پھر بات ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، نو پرابلم، جب تائی امی آئیں گی تب سب پوچھوں گی۔ ادھر وہ موبائل رکھ کر نچلی منزل پر چلا آیا۔ مزمل بھی اس سے آج شلوار قمیض میں ملبوس اندر چلا آ رہا تھا۔ اسے ادھر کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی، وہ سب کو معاف کر چکا تھا، مگر احساس تو جیسے اس کے دل سے مٹ ہی چکے تھے۔ حاشر نے اس کی بچپن سے دلی وابستگی تھی، اس لیے وہ بس اس سے مسکرا کر بات کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ میری پرسوں کی فلائٹ ہے حاشر بھائی، اتنی جلدی؟ وہ ذرا سا مسکرایا۔ بس بچے بھائی، میں کویت آپ کے NGO آؤں گا۔ ضرور آنا۔ اچھا، مجھے آج ہادی کی نانوں کی طرف جانا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، چلو ان سے مل لیں، اور وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے آگے بڑھ گیا۔ انمتا راہداری میں چلتی پریشان میں داخل ہوئی، وہ سنگھار میں اس کے روبرو کھڑی اسکارف لے رہی تھی۔ وقت گزر گیا، مہینے سال گزر گئے، جانے کتنی محفلوں میں اس کے پردے پر اسے کافی کچھ سننے کو ملا، جانے کتنی مرتبہ پرانے زخم کریدے گئے، مگر اس نے اپنا پردہ کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ MA کے بعد اسکول میں 9ویں 10ویں کے طالب علموں کو انگریزی پڑھایا کرتی تھی۔ لولو اب اسی مدرسے میں معلم تھی، آئزہ بھی لوٹ آئی تھی، اور عارف کا انجینئرنگ کا 1 سال باقی تھا۔
وہ پلنگ پر بیٹھی لیپ ٹاپ چلانے لگی۔ حور، تم نے 2 مرتبہ قرآن تفسیر تجوید سے کر لیا ہے، اب تم مدرسے جانا چھوڑ دو۔ وہ کافی بیزارگی سے بولی تھی۔ وہ کمرے سے جاتے جاتے پلٹی نہیں چھوڑ سکتی۔ کیوں؟ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرائی۔ کیونکہ انمتا، جو آیت میں آج پڑھوں گی وہ میرے آج کام آئے گی، اور جو میں کل پڑھوں گی وہ ایک الگ انداز میں میرے کل کام آئے گی۔ بہت سی آیتیں اور صورتیں جو آپ آج نہیں سمجھ پاتے وہ کل سمجھ آتے ہیں۔ ہر دن الگ مسئلے ہوتے ہیں اور ہر مسئلے کے لیے ایک الگ آیت۔ تم پڑھ چکی ہو، تمہیں پتہ تو ہے سب، اور لولو بھی تو وہاں پڑھاتی ہے اب، کیونکہ وہ لولو ہے اور میں حرین ہوں۔ مجھے سب پتہ ہے کہہ کر کبھی بھی علم حاصل نہیں کیا جاتا، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ بھول گئی؟ سورہ یوسف میں کیا کہا ہے؟ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، اور اس علم کی آخری حد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ مجھے سب پتہ ہے؟ علم کتنا بھی حاصل کر لیا جائے وہ کم ہی ہوتا ہے۔ ہم امتحانات کے لیے پورا سال پڑھتے ہیں اور ماڈل امتحانات میں بس دہرائی کرتے ہیں، کچھ چیزیں بھول جائیں تو نظر ثانی کر کے اصلاح کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں پورا کورس یاد رہتا ہے، لیکن جب ہم اگلی جماعت میں چلے جاتے تو ہمیں وہ سب بھول جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیوں؟ وہ جھٹ سے بولی۔ کیونکہ ہم دہرائی نہیں کرتے، ہم پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جب تک دہرائی کرتے رہیں گے تب تک یاد رہے گا، لیکن جب چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ کر کے وہ ہمیں بھولنے لگے گا۔ اب ہمیں سورہ فاتحہ کیوں نہیں بھولتی؟ کیونکہ وہ ہماری نماز کا حصہ ہے، ہم اسے 5 وقت دہراتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ ادھر دیکھو بہن، جاؤ تم، اور وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ اوکے۔ شام کو سرد موسم میں ہلکی ہلکی مٹی چلتی تھی۔ حورین ڈرائیو کر رہی تھی، اس کے ساتھ والی سیٹ پر عائزہ اور پیچھے لولو بیٹھی تھی۔ حور، سگنل نے سرخ بتی دکھائی اور گاڑی سگنل پر رکی۔ پچھلے سال مزمل نے علامہ اقبال کا ایک کلام پڑھا تھا، سنا ہے؟ مزمل کا نام سنتے تو جیسے اس کا دماغ ہل ہی گیا تھا۔ لولو بھی ایک دم چونکی تھی، اسے ابھی کوئی عطائد کچھ زیادہ روز نہیں ہوئے تھے، اس لیے اسے گزشتہ سالوں میں جو ہوا اس کے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ نہیں، چلو میں لگاتی ہوں۔ اس نے چہک کر کیبل موبائل میں لگائی۔ خودی قاصر بے نہا لا الہ الا اللہ۔ گاڑی کے اسپیکروں میں اس کی دلکش سی آواز گونجنے لگی۔ آہا، مزمل کی آواز۔ لولو نے فوراً سے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ بند کر دو آئزے، چپ تو کرو۔ اچھا حور، مزمل کی ویڈیو دیکھو، یہ پچھلے مہینے آئی ہے۔ وہ پھٹتے دل سے ڈرائیو کر رہی تھی، آنکھوں کے آگے ایک ہی چہرہ آتا تھا اور کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی تھی، مزمل۔ خاموش 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 ہو جاؤ۔ اس نے فوراً سے گاڑی چلائی۔ اشارہ توڑ دیا۔ انہوں نے شوق سے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ کویت میں سگنل توڑنے پر کافی بھاری جرمانہ ہوا کرتا تھا، اور وہ شخص کویتی پولیس اور کیمرے کی نظر سے قطعاً نہیں بچ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جب تک جرمانے کی ادائیگی نہ کر دیتا تب تک وہ کویت سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ حورین آہستہ، حور آہستہ۔ گاڑی تیزی سے کویت کی سرمئی سڑکوں سے گزرتی تھی، مٹی کے باعث ہر کوئی دھیرے دھیرے گاڑی چلاتا تھا۔ سڑک پر وہ ایک واحد گاڑی تھی جو جہاز کی رفتار میں بھاگ رہی تھی۔ حورین کیسے چلا رہی ہو؟ وہ کبھی دائیں موڑتی تو کبھی بائیں، لولو کبھی ایک طرف لڑکتی تو کبھی دوسری طرف۔ عائزہ نے سیٹ کی کو پشت سے پکڑا۔ لولو، کلمہ پڑھ لو، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اس دلکش سی آواز میں کلام اقبال اب دلکش نہیں لگتا تھا۔ اس نے گاڑی کسی میدان کی طرف موڑ دی۔ حور، پاگل ہو گئی ہو؟ حور، گاڑی روکو۔ عائزہ نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ کلام چلتا جا رہا تھا اور حورین کا دماغ گھومتا جا رہا تھا۔ امی جی، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، ہائے میں کنواری مر جاؤں گی۔ میدان میں تیزی سے گاڑی گول گول گھوم رہی تھی، ریت اڑا اڑا کے فضا میں اچھلتی تھی۔ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس نے گول گھومتی گاڑی ریورس کی اور ایک دم سے گاڑی پیچھے لگ کر زور سے ہلی۔ اس نے بریک لگائی اور اسٹیئرنگ چھوڑا، ٹھوک دی۔ عائزہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ لولو سیٹ پر گری، سیدھی ہوئی، اس کا سارا اسکارف خراب ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! گاڑی لگنے پر جیسے اسے ہوش آئی تھی۔ خودی قاصر بے نہا لا الہ الا اللہ۔ اس نے غصے سے موبائل سے کیبل نکالی اور موبائل عائزہ کی گود میں پھینکا۔ جب دیکھو مزمل مزمل، تھک گئی ہوں میں، چلے کیوں نہیں جاتے تم؟ وہ نقاب کھینچتے چلائی۔ عائزہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حورین، تم پاگل ہو؟ تمہیں مزمل سے اتنی پرابلم ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، حد ہو گئی یار۔ لولو نے بمشکل خود کو کمپوز کیا۔ پرابلم نہیں، کچھ اور ہے۔ کیا؟ اور اسے لگا تھا ایک زوردار جھٹکا۔ خاموشی۔
وہ اسٹیئرنگ پکڑے سر جھٹک کر بیٹھی تھی۔ تم مزمل کو پسند کرتی ہو حور؟ وہ برف بننے لگی تھی۔ جو کسی وجہ سے کی جائے اسے محبت نہیں پسند کہتے ہیں، اور میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ او مائی گاڈ! وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ مار مار کر دیوانہ وار ہنس رہی تھی، اور وہ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائزہ بڑی مشکل سے نارمل ہوتے سیدھی ہوئی۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے حور۔ یہ سچ ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور گردن موڑی۔ اچھا تو اسے مزمل سے محبت ہے؟ اس نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ کیا ثبوت ہے؟ کیسے مان لیا جائے کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ وہ تلخی سے پوچھتے تھوڑی تلے ناخن رگڑ رہی تھی۔ محبت میں دلیل نہیں دی جاتی، محبت تو خود ایک دلیل ہوتی ہے۔ وہ محظوظ ہوتے تالی بجانے لگی۔ واہ، اب تم کتابی باتیں بھی کرنے لگی ہو۔ یو نو واٹ حور، تم جیسی اور مجھ جیسی لڑکیوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ خود کو نیک شریف دکھا کر لڑکوں کو متاثر کرتی ہیں، اور ہم سچ سنور کر۔ ضربوں پر ضربیں لگی تھیں، زخموں پر زخم ملے تھے۔ وہ اپنے کانوں کو جھٹلانا چاہتی تھی، مگر چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پاتی تھی۔ اندر سے ایک ہی آواز آتی تھی، تم یہ پردہ اسے متاثر کرنے کے لیے کرتی ہو نا؟ اور لولو دل برداشتگی سے بولی، عائزہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں جو حقیقت ہے۔ بائی دا وے، فرض کرو تمہاری اس سے شادی ہو گئی تو وہ کیا کہے گا؟ میٹ مائی وائف؟ کیسے کہے گا؟ وہ تمسخر سے ہنس رہی تھی۔ وہ دونوں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ سب عائزہ کہہ رہی ہے۔ عائزہ؟ ان کی سہیلی؟ حور، تم نہ کسی ملا سے شادی کر لو، ٹھیک ہے؟ ویسے تو تم بہت حلال حرام کی باتیں کرتی ہو، یہ تمہاری اللہ سے محبت ہے؟ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے برابر کسی سے محبت نہیں رکھتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ یہ آیت اس نے آج ہی پڑھی تھی۔ الجھی ہوئی دوسری گرہ بھی آج کھل گئی تھی۔ اس سے کیے گئے سوال کا جواب اسی کتاب سے ملا تھا۔ آج اسے لمبی لمبی تقریریں نہیں کرنی پڑی تھیں۔ آج اسے اپنی صفائی میں کچھ زیادہ نہیں کہنا پڑا تھا۔ آج اس کے جواب میں قرآن کی ایک سطر ہی کافی تھی۔ لولو فخر سے آنکھوں میں موتی لیے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی حورین کو آج سے 5 سال قبل دیکھنا چاہتی تھی۔ محبت کرنا حرام نہیں ہوتا، اس محبت کو شفاف نہ رکھ پانا حرام ہوتا ہے۔ محبت میں انسان کا کوئی بس نہیں ہوتا، لیکن اس محبت کو پاک رکھنے پر ضرور ہوتا ہے، اور میری محبت پاک ہے۔ وہ اس اینٹ سے جواب کے بدلے میں جواباً کچھ بول نہیں پائی تھی۔ عائزہ بس، بہت ہو گیا، اور حور پیچھے بیٹھو، میں ڈرائیو کرتی ہوں۔ لولو سختی سے یہ کہتی گاڑی سے اتری، پھر سارے راستے ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ عائزہ کو گھر چھوڑ کر اس نے گاڑی کا جرمانہ ادا کیا، جو کہ اس کی پورے 2 ماہ کی تنخواہ تھی۔ جرمانے کے بعد اس نے گاڑی گیراج میں دی، اور پھر لولو اسے گھر چھوڑنے آئی۔ فرحانہ نے اسے چائے کے لیے بٹھا لیا تھا۔ کتنا جرمانہ پڑا حور؟ وہ ذرا فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور بڑے آرام سے بولی، زیادہ نہیں امی۔ اسے ذرا اطمینان ہوا۔ اچھا، بس 400 دینار۔ 400 دینار؟ فرحانہ کی تو زبان ہی جل گئی۔ جی، سگنل توڑا، تیز رفتار سے گاڑی چلائی، اور گاڑی بھی لگ گئی۔ تو اتنا تو بننا ہی تھا۔ حورین، کون پیچھے پڑا تھا تمہارے؟ کر دیا نا نقصان؟ لولو دھڑکتے دل سے چائے کے گھونٹ لیتی تھی۔ پیچھے تو کوئی نہیں پڑا تھا امی، البتہ آنکھوں کے سامنے ایک بلہ آ گیا تھا۔ وہ میز پر کانپ رکھتے اٹھی اور لاؤنج سے نکلنے لگی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ لڑکی کیا کرتی ہے۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑی۔ مجھے بھی نہیں آتا امی۔ وہ مسکرا کر لاؤنج سے نکل گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا، اور فرحانہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں۔ خیر لولو، تم بتاؤ تم کب جا رہی ہو؟ آنٹی 2 ہفتے تک۔ اچھا، وہ 15 روز کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کی شادی اور عمرے پر سعودیہ جا رہی تھی۔ وہ بایا اتار کر لولو کے مقابل والے صوفے پر آ بیٹھی۔ حورین، میں نے تمہاری تصویر رشتے والوں کو دے دی ہے۔ کیا؟ امی یار، امی کیا کیا آپ نے؟ کیوں دی آپ نے؟ کون سی والی دی؟ حجاب والی؟ وہ ٹرے پکڑتے اٹھی۔ حورین، دے دی سو دے دی۔ اچار نہیں ڈال لینا انہیں تمہاری تصویر کا۔ او خدایا، وہ کچھ نہیں کر پائی۔ پوری رات اس کی کروٹیں لیتے گزری۔ صبح اسکول میں بھی بچوں کو وہ بے فضول ڈانٹتی رہی۔ شام کو مدرسے کے بعد وہ لولو کے ساتھ سالمیہ کے سمندر پر آئی تھی۔ وہ ساحل کنارے بیٹھی تھیں، لہریں اس کے قریب آتے چہکتی تھیں، مگر وہ تو کہیں اور ہی گم تھی۔ لولو، ہاں حور؟ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں۔ کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اسے خاصا برا لگا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر گہری سانس لی اور ہلکا سا مسکرائی۔ قرآن میں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ مشرکین کا ذکر پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ان بندوں کو بھی نہیں بھولتے جو انہیں یاد تک نہیں کرتے۔ مومن تو مومن، وہ تو کفار کو بھی نہیں بھولتے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور سامنے اشارہ کرتے بولی، وہ دیکھو وہ بچہ جو پرام میں سو رہا ہے نا، اور تبھی اس کے ہاتھ سے فیڈر چھٹا۔ اللہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اگر اللہ آپ کو ایک پل کے لیے بھی بھول جائے تو کون آپ کو کائنات میں پلٹ کر ایک نظر بھی دیکھے گا؟
کوئی نہیں دیکھے گا، وہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کے برابر بھی سزا نہیں دیتا۔ اگر وہ ہمیں ہمارے گناہوں کے برابر سزا دینے لگ جائے تو ہم نہیں رہیں گے، وہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے۔ تم اتنی جلدی اس کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتی ہو؟ وہ جبار متکبر سے پہلے رحمان ہے، رحیم ہے، پھر بھروسہ رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جواباً وہ مسکرائی۔ لولو کے جانے کے بعد وہ فرحانہ کے ساتھ بلڈنگ میں اپنے نئے پڑوسیوں کی طرف آئی تھی۔ وہ کوئی پاکستانی خاندان تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کا ہاتھ لگ کر ایک کتاب کھل کر نیچے گری۔ سوری، وہ فوراً سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب تھی۔ اس نے اسے آنکھوں سے لگایا اور بند کرنے ہی لگی کہ رکی۔ قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس شہر امن والے کی، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے۔ وہ اسفل سافلین ہی تو تھی، مگر جو یقین لائے اور عمل کیے اچھے، سو ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا۔ پھر تو اس کے پیچھے کیوں جھٹلائے بدلہ ملنے کو؟ اس کا رب اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ اس نے بھی تو آج اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں کو جھٹلایا تھا۔ اس کا دل لرز رہا تھا، آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ کیا نہیں ہے اللہ، سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ سورۃ 3۔ بے شک اللہ آپ ہی ہیں۔ آنکھیں یکدم سرخ ہوئیں، وہ فوراً سے اٹھی۔ ایکسکیوز می، مجھے کام ہے ذرا۔ وہ عورت ٹرے میں مشروبات لیے آ رہی تھی۔ حورین بیٹا، مگر وہ بنا کچھ سنے گھر کو بھاگی۔ وہ بھاگتی بالکنی میں آ بیٹھی تھی۔ مکھن سے رخسار پر موتی جمے تھے۔ اس کا دل ہر مرتبہ اس سے ایک نیا سوال کرتا تھا اور وہ اس کا ہر مرتبہ ایک ہی جواب دیا کرتی تھی۔ کس نے تمہیں اس اندھیری چاہ سے نکالا؟ میرے اللہ نے۔ کس نے تمہیں ہدایت دی؟ کس نے تمہیں گمراہ کیا؟ کس نے تمہیں اس کے بعد نور بخشا؟ میرے اللہ نے۔ کس نے تمہیں درست راہ دکھائی؟ میرے اللہ نے۔ کون تھا تمہارا جب کوئی بھی تمہارا نہیں رہا تھا؟ میرا اللہ۔ کون ہے مسبب الاسباب؟ میرا اللہ۔ کون تمہیں اس مصیبت سے بھی نکالے گا؟ میرا اللہ۔ کس پر تم نے آج تک اپنے سارے کام چھوڑے؟ اللہ۔ کس نے آج تک تمہاری حفاظت کی؟ اللہ۔ اب بھی کون تمہاری حفاظت کرے گا؟ اللہ۔ تو پھر کیوں ناشکری کرتی ہو؟ کون ہے تمہارا رب؟ اللہ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے آواز رو رہی تھی۔ جب مایوسی انسان کو چاروں اطراف سے گھیر لیتی ہے اور وہ امید کا دامن چھوڑ کر خود کو اندھیرے میں دھکیلنے لگتا ہے، خدا کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے اور چیزیں گمان سے باہر دکھائی دیتی ہیں، تب ایک نور کی تجلی اس کے رب کی طرف سے اس کی جانب بھیجی جاتی ہے، جو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اجالوں میں کھینچ لاتی ہے۔ وہ تجلی بس تجلی نہیں ہوتی، وہ تجلی مدد ہوتی ہے۔ نومبر کا آخری ہفتہ تھا۔ وہ کسی مشہور برانڈ کے سونے کی دکان میں داخل ہو رہے تھے۔ شیر خان کی گل خاتون سے منگنی ہو گئی تھی اور دسمبر میں پاکستان میں اس کی شادی تھی۔ وہ ان کے ساتھ گل کے لیے کوئی تحفہ خریدنے آیا تھا۔ مزمل سامنے شوکیس میں ایک انگوٹھی کو دیکھتے مسکرایا۔ کیا دیکھ رہے ہو مزمل؟ اس نے اس انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا جس کے گرد ڈائمنڈ کے وسط میں موتی لگایا گیا تھا۔ وہ انگوٹھی پھول جیسی لگتی تھی۔ کون سی؟ وہ تیسے والی؟ وہ بھی ذرا مسکرایا۔ پیاری ہے، یہ میں حور کے لیے لوں گا انشاءاللہ۔ گل کے لیے تحفہ خرید کر وہ کسی مال میں آئے تھے۔ مزمل اسٹینڈ سے شرٹیں نکال کر شیر خان کے ساتھ لگاتا تھا۔ یہ نہیں مزمل، وہ والی نکالو، اور ہادی انہیں ساتھ ساتھ بتاتا تھا۔ تبھی ہادی کے موبائل پر پیغام والی گھنٹی بجی۔ اس نے پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالا اور پتلیاں سکیڑ کر اسکرین پر دیکھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے سانس اس کے وجود میں تھی ہی نہیں۔ آنکھیں سفید تھیں، ایک دم سفید۔ مزمل نے اسٹینڈ پر شرٹ لٹکاتے اچانک سے اسے دیکھا۔ ہادی؟ وہ اب بھی موبائل پر ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہادی؟ اس نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ مبارک دو۔ کیا ہوا ہے، بکو گے؟ وہ دبے دبے غصے میں بولا۔ عمر آن لائن آ گیا ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہو؟ میسج کرو۔ اس کی آنکھیں برف کی طرح چمکنے لگی۔ اس کا چہرہ تو جیسے کھل ہی گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بھابھی مل گیا؟ شیر خان فوراً سے شرٹ لٹکاتے ذرا آگے آیا اور اسکرین پر لکھتے بولا، مل جائیں گی۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھایا اور ایک دم چونکا۔ سامنے ایک زرد رنگت کی اسٹامپر سی لڑکی نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس ہم رگ اسکارف نفاست سے لیے گزر رہی تھی۔ آئزہ؟ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک ساتھ اس کے لیے اتنے سارے دروازے
کھول دیے گئے تھے۔ وہ بنا کچھ سوچے اس کے پیچھے لپکا۔ انہوں نے یکدم اسے جاتا دیکھا۔ شہری، یہ حور کی دوست ہے نا؟ اس نے اسے پکارا۔ آئزہ؟ وہ آواز پر پلٹی۔ مزمل؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ مزمل اسے بلا رہا تھا۔ وہ جھٹ سے آگے آئی۔ اس کی آنکھیں جگمگائیں۔ جی مس آئزہ، آپ حور کی دوست ہیں نا؟ اور اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ پر کانچ ہی دے مارا ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور وہ بڑی بے نیازی سے بولی، ہاں، لیکن آپ کا کیا لینا دینا ہے حور سے؟ آپ مجھے اس کا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ وہ سانس نہیں لے پائی تھی۔ حورین کی محبت تو اس نے اس کے لیے اس روز دیکھ ہی لی تھی، لیکن اس کے لیے مزمل کی محبت اس کا چہرہ دیکھ کر ہی بھام گئی تھی۔ نفرت، حسد، غصہ، سب کچھ اسے ایک ساتھ آیا تھا۔ اس نے یہ تلخ خون بڑی مشکل سے پیا۔ دیکھیں مسٹر مزمل فرقان، آپ کو کسی نکاح شدہ لڑکی کا ایڈریس پوچھتے تھوڑی شرم کرنی چاہیے۔ اور یوں اس چمکتے چہرے کی جوت بجھ گئی۔ سوری، وہ سرخ آنکھوں سے مسکرایا۔ نکاح شدہ؟ اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہے، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ اس روز دل ٹوٹنا اور دل توڑنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی مزمل اور عائزہ سے پوچھتا۔ تھینکس۔ اس نے پیچھے الٹے الٹے قدم لیے، یعنی اب حور بھی اس کی نہیں تھی۔ کیوں وہ لوگ؟ آخر کیوں وہ لوگ اسے چھوڑ جایا کرتے تھے، اس سے دور ہو جایا کرتے تھے؟ جن سے وہ محبت کیا کرتا تھا وہ اسے چپتی نظروں سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ سوری مزمل، اگر تم میرے نہیں تو تم کسی کے بھی نہیں۔ وہ ویسے ہی ان کے قریب چلا آیا۔ وہ بھی پتہ کر کے بتاتا ہے، وہ اس کی سالی کی دوست ہے مزمل۔ جانے دو۔ وہ دور سے عائزہ کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا؟ ہادی نے فوراً سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے موڑا۔ جانے دو، وہ مکان کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیوں بھائی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ غصے سے چلایا، کیونکہ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ ارد گرد موجود سب لوگ انہیں دیکھنے لگے۔ وہ غصے سے باہر کو چل پڑا۔ مزمل رکو، مزمل بھائی، اور یار بات تو سنو۔ وہ دونوں اس کے پیچھے لپکے۔ پورے راستے وہ اسے بلاتے رہے مگر وہ کچھ نہیں بولا اور چپ چاپ ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ سڑک پر یوں ہی گاڑی چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ اس نے زور سے باہر کا دروازہ مارا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئے اور پھر اس نے کمرے میں آ کر پھر سے دروازہ مارا۔ مہک کچن سے نکلی۔ کیا ہوا اسے؟ وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نکاح ہو گئی حور بھابی کی۔ اس نے شوق سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ، میرا بچہ۔ اندر الماری سے وہ اپنی چیزیں نکال کر پھینک رہا تھا۔ اس نے اپنا گٹار نکالا اور زور زور سے زمین پر اسید کیا۔ وہ ٹوٹا ہوا گٹار جس کے پہلے ٹھیک ہونے کے کچھ امکان نظر آتے تھے، وہ اب ناممکن ہو گئے تھے۔ وہ اسے نیم کھلے دروازے سے دیکھ رہے تھے۔ فرش پر سبز جامنی سرخ رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ، یہ کیا کر دیا؟ وہ اس کی پہلی اور پاک محبت تھی۔ اللہ، ہمارا بھائی۔ اس نے بٹوے سے وہ تصویر نکالی اور اسے اس طرح پھاڑا کہ ایک آنکھ ایک طرف ہوگی اور دوسری طرف۔ اس سے اب مزید نہیں رہا گیا۔ مہک دروازہ کھول کر اندر آئی۔ مزمل، بس کر دو بچے۔ وہ غصے سے گہری گہری سانسیں لیتا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس لڑکی کا میرے سامنے نام نہیں لے گا، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، پلیز، وہ چلا کر کہہ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ابھی اس کے سامنے کچھ بھی کہنا اپنی شامت لانے کے مترادف تھا، اس لیے وہ خاموشی سے باہر کو ہو لیے۔ شیر خان جا چکا تھا، البتہ ہادی اب بھی وہیں تھا۔ 2 گھنٹہ توڑ پھوڑ لگانے کے بعد اس نے خود ہی اپنا کمرہ صاف کیا، خراب ہوئی چیزیں کوڑے میں پھینکی اور اب وہ پلنگ سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا ان الگ ہوئی آنکھوں کو ساتھ پکڑے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے اس کی طرف اسکاچ ٹیپ بڑھائی۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ ہادی تھا۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھتے ٹیپ پکڑی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا مزمل۔